من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ صدق اللہ العظیم۔ حدیث کے لیے سفر کرنا، محنت کرنا، یہ صحابہ کرام کا، تابعین کا، محدثین اعظام کا وتیرہ رہا ہے۔ ان کا شوق اور جذبہ تھا، محنت تھی اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے اس کو۔ اس عنوان پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے ہمارے وہ احباب، ہمارے وہ بزرگ، ہمارے ساتھی کہ جنہوں نے اس کورس کو باقاعدگی سے سنا ہے، بہت سارے چہرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو باقاعدگی سے اس میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ ٹائم نکالنا، بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ہمارے وہ احباب جو کبھی کبھی آیا کرتے تھے، تو میں ان سب کے لیے ایک فارم دینے والا ہوں، آپ اس فارم کو فل کریں گے اور ساتھ میں ہماری گفتگو بھی چلتی رہے گی۔ اس پروگرام کے اختتام میں آپ یہ فارم ہمیں یہاں پہ جمع کروا کے جائیں گے۔ اس فارم کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ تعارف حدیث کے حوالے سے آپ کی جو مجموعی رائے ہے، آپ اپنی وہ رائے دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ تعارف حدیث کورس کی جو خوبیاں، جن سے آپ متاثر ہوئے، جن کو آپ نے اچھا سمجھا، آپ یہاں پہ وہ بیان کریں گے۔ اور نمبر 3 تعارف حدیث کورس کی خامیاں، چونکہ بتقاضۂ بشریت ہم بھی انسان ہیں، ہمارے سے کچھ غلطیاں، خطائیں لازماً ہوئی ہوں گی اور وہ ہماری طرف سے ہیں، تو آپ نے وہ بیان کرنی ہے تاکہ آئندہ ہم کوشش کریں کہ ان سے بچا جا سکے۔ نمبر 4 تعارف حدیث کورس کی بہتری کے لیے تجاویز، آپ اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے تجویز دیں گے کہ کس طرح اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ نمبر 5 مقررین کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے، یعنی کہ وہ احباب جو یہاں آ کے بیان کرتے رہے۔ علماء کرام تھے، میاں عبد الواحد صاحب، پروفیسر عثمان جاوید صاحب، پروفیسر عبد المنان صاحب، اور میرے جیسا ایک طالب علم بھی یہاں پہ کبھی کبھی اپنا حصہ ڈالتا رہا۔ آپ ان کے لیے مشورہ دیں گے کہ ہمیں کن مسائل پہ، ہمیں کس طرح اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نمبر 6 مزید کن عنوانات پر کورسز ہو سکتے ہیں، کون سے اور ایسے عنوانات ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ تو تعارف حدیث کا تھا نا، اسی طرح تعارف قرآن کا کورس ہو سکتا ہے، فہم قرآن کا کورس ہو سکتا ہے، فہم سیرت کا ہو سکتا ہے، فہم تجارت کا ہو سکتا ہے، تجارت کے اصول و ضوابط کا ہو سکتا ہے، اور اساتذہ کرام کی تربیت کا ہو سکتا ہے، طلباء کی تربیت کا ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے کورسز ہو سکتے ہیں۔ تو کون سے کورسز آپ سمجھیں گے کہ اور زیادہ ہونے چاہیے، جن کی اس وقت معاشرے میں ضرورت ہے؟ اور اس کے بعد آپ اپنا نام لکھیں گے، اپنی ولدیت، اپنا پیشہ لکھیں گے، آپ کا کس پیشے سے تعلق ہے، تدریس کر رہے ہیں، کہیں ٹیچنگ ہے آپ کی، یا آپ کاروبار سے منسلک ہیں، یا زراعت پیشہ ہے، جو بھی ہیں۔ ایڈریس صرف آپ نے اپنے محلے کا اور شہر کا نام لکھنا ہے، اور موبائل نمبر یہ لازمی لکھنا ہے تاکہ ہم بعد میں آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ تو قاری رمضان صاحب، یہ میں ان سے ذرا درخواست کروں گا کہ یہ اس فارم سب میں تقسیم کر دیں۔ یہ پینسل آپ ہیں، چلیں یہ پینسلیں بھی ساتھ لے لیں۔ پینسل کچھ احباب کے بھائیوں کے پاس تو پینسلز ہوں گی، لیکن دوسرے احباب یہاں سے لے لیں۔ اور اس کے بعد ایک اور فارم ہے، اس میں 40 احادیث، جو چھوٹی چھوٹی احادیث پیغمبر کائنات کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے چند مختصر جو کلمات پر مشتمل احادیث ہیں، وہ 40 احادیث ایک صفحے پر ہم نے ان کو نقل کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے، حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ کو وہ دیا جائے گا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی احادیث گھر میں خود بھی زبانی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی زبانی یاد کروائیں۔
اس سے حدیث کی ایک محبت پیدا ہوگی، حدیث کے ساتھ ایک الفت پیدا ہوگی، اور دین کے کافی سارے مسائل کا ہمیں اس سے پتہ چلے گا۔ تو اس سے انشاءاللہ اس فارم کے بعد پھر ہم وہ بھی آپ کو دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اب ہم اپنے آغاز کرتے ہیں اپنے موضوع کا۔ ہمارا موضوع کیا ہے کہ طلب حدیث کے لیے سفر کرنا۔ کیا حدیث کے لیے سفر کرنا، محنت کرنا، وقت نکالنا کتاب و سنت میں اس کی اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو پھر اس کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم چونکہ مسلمان ہیں اور قرآن مقدس سے رہنمائی لینا ہمارا فرض ہے، تو ہم سب سے پہلے قرآن مقدس سے اس کی رہنمائی لیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر 122 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تمہارے مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کا فہم حاصل کرے، اور اس کے بعد جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں، اپنے محلے والوں کے پاس جائیں، اپنے خاندان والوں کے پاس جائیں، تو یہ دین کی تبلیغ انہیں بھی کریں، جا کے انہیں بھی بتائیں کہ دین اسلام کیا چیز ہے اور دین اسلام کے مسائل کیا ہیں، آداب زندگی کیا ہیں، دین کن چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر یہ اپنے خاندان کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، ان کو بتانا بھی ہمارا فرض ہو جائے گا۔ اب یہی جو آیت ہمارے پاس موجود ہے، اس آیت کی روشنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں انبیاء کا طریقہ کار کیا ملتا ہے۔ سورہ الکہف کے اندر آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ آپ میرے ایک بندے کے پاس جائیں جو مجمع البحرین، جہاں پہ دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، دو آپس میں سمندر اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ میرا وہ بندہ آپ کو ملے گا، اس کے پاس جو علم ہے وہ علم آپ اس سے حاصل کریں جا کے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر طلب علم کے حاصل کرنے کا اتنا شوق پیدا ہوا، اتنا شوق پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو قرآن مقدس میں نقل فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ، جو ان کے ساتھ ایک جوان تھا، ان کا سامان اٹھانے والا جس کا نام یوشع بن نون تھا، شاگرد تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کو ساتھ لیا ہوا، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں لمبا عرصہ، امضیہ حقبہ کا معنی ہوتا ہے بہت لمبا عرصہ، کہتے ہیں کہ میں بہت لمبا عرصہ علم کے حصول کے لیے سفر کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ میں مجمع البحرین تک پہنچ جاؤں، اور جس بندے سے ملاقات کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میری اس سے ملاقات ہو جائے اور میں اس سے علم حاصل کر لوں۔ اور وہ کون تھے؟ جناب خضر علیہ السلام تھے۔ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ بھی طریقا الی الجنہ، جو بندہ کسی رستے پر چلتا ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، وہ سنت کو سمجھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، یہ بندہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، اس کی خوشنودی کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے نورانی پر اس کے پاؤں تلے بچھا دیتے ہیں۔ اور فضا کے پرندے، سمندر کی مچھلیاں، حتیٰ کہ بلوں کے اندر چونٹیاں اور حشرات الارض، تمام چیزیں اس کے لیے دعا میں مصروف ہو جاتی ہیں کہ اے علم کے حصول کے لیے نکلنے والے خوش نصیب انسان، اللہ تعالیٰ تجھے کامیابیوں سے نوازے، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا طلب علم، طلب حدیث، علم کو حاصل کرنا، احادیث کو یاد کرنا، یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ رہا ہے۔ ہمارے سامنے چند مثالیں موجود ہیں صحابہ کرام کی سیرت سے۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ موجود ہے
امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھتے ہیں اور رحلہ فی طلب الحدیث نبوی، پیغمبر کائنات علیہ السلام کی حدیث کے لیے سفر کرنا، پوری کتاب لکھی اس موضوع پہ۔ یہ میں نے زیادہ تر اسی کتاب سے حوالے لیے ہیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں پتہ چلتا ہے کہ ملک مصر کے اندر اور مصر کے شہر فسطاط میں اللہ کے رسول کے مشہور صحابی عقبہ بن عامر موجود ہیں۔ عقبہ بن عامر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیث نقل کرتے ہیں، جن میں سے کچھ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث ہے جو انہوں نے براہ راست پیغمبر کائنات علیہ السلام سے سنی تھی۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود تھے۔ یہ مدینہ سے اپنی سواری پر بیٹھتے ہیں اور ملک مصر کا سفر کرتے ہیں، اور مصر میں جناب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات ہوتی ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میں عقبہ بن عامر سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ دونوں شیخین جاتے ہیں اور عقبہ بن عامر سے جا کے وہ حدیث جو انہوں نے پیغمبر رحمت علیہ السلام سے سنی تھی وہ حدیث ان سے سن کے آتے ہیں، اور حدیث سننے کے فوراً بعد وہاں رکے نہیں ہیں خدمت کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ اتنا لمبا سفر کیا تو چلے بندہ تھوڑی دیر کے لیے سستا لیتا ہے، پھر وہ بھی صحابی رسول ہیں، مدینہ تو رسول میں اللہ کے رسول کے پاس رہے ہیں، پھر آپس میں دوستانہ بھی تھا، لیکن یہ نہیں کہ اب کچھ دیر ان کے پاس آرام کر لیں۔ آرام کیوں نہیں کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھے یہ نہ کہہ دے کہ ابو ایوب تو وہاں آرام کرنے کے لیے گیا تھا، کھانا کھانے کے لیے گیا تھا، نبی کی حدیث کے لیے نہیں گیا تھا، میں تو صرف پیغمبر کی حدیث کے لیے آیا ہوں اور اسی وجہ سے حدیث سنتے فوراً واپس جا رہا ہوں۔ صحابہ اکرام میں حدیث کا شوق کتنا زیادہ تھا، اور آج کتنے بھولے بھالے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے، جو کہتے ہیں کہ حدیث تو قابل حجت ہی نہیں۔ اگر قابل حجت نہ ہوتی، قابل تسلیم نہ ہوتی تو صحابی کو اتنا سفر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسری مثال ہمارے پاس موجود ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی پیغمبر کائنات کے صحابی ہیں اور بڑے پیارے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص شفقت فرمایا کرتے تھے، اور خصوصاً جب ان کے والد محترم ایک غزوہ میں، جنگ میں، غالباً جنگ احد میں ان کے والد محترم شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت نگاہ ان کے لیے خاص ہو گئی تھی، اور آپ ہمہ وقت ان کا خیال کیا کرتے تھے، ان سے گھر کے حالات پوچھ لیا کرتے تھے، جابر تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں، شادی کی یا نہیں کی ہے، کس سے شادی کی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ تھا، ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے شوق اور محبت کے ساتھ، اور پھر مالی طور پہ تعاون بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتہ چلا کہ شام کے اندر ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب عبداللہ کے پاس ایک حدیث ہے جو انہوں نے پیغمبر کائنات علیہ السلام سے براہ راست سنی تھی۔ تو صحابہ یہ سفر کیوں کرتے تھے؟ اس لیے بھی کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیث جس انسان نے سنی ہے ہم اس سے وہ حدیث لے لیں، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اور ہمارے درمیان واسطے کم ہو جائیں۔ یہ جو واسطہ درمیان میں آتا ہے نا، ایک راوی ہے، پھر دوسرا راوی ہے، پھر تیسرا راوی ہے، تو یہ واسطے کم کرنا، یہ بھی حدیث، اس کو کہتے ہیں سند عالی، علو الاسناد کہا جاتا ہے۔ اس کی میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ سند عالی یہ محدثین کے نزدیک بہت اہمیت کی چیز تھی کہ ایک حدیث اگر 5 واسطوں سے نقل ہو رہی ہے اور اگر وہی حدیث 4 واسطوں سے مل جائے تو محدثین 4 واسطوں والی حدیث کو زیادہ پسند کرتے تھے اگر اس کے روات، اس کے بیان کرنے والے راوی وہ ثقہ ہوتے تھے تو، اور اگر وہ حدیث 3 واسطوں سے مل جاتی تو پھر اس کے لیے اور سفر کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر صحابہ محدثین کو پتہ چلتا کہ جو حدیث میرے پاس 5 واسطوں سے موجود ہے، اگر میں اس حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر کر لوں گا تو مجھے وہی حدیث 3 واسطوں سے مل جائے گی، تو وہ 1 مہینے کا سفر کرنا بھی برداشت کر لیتے تھے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان واسطے کم ہو جائیں گے، سند چھوٹی ہو جائے گی، یہ کم واسطوں کے لیے اگر مجھے 1 سال بھی ایک حدیث کے لیے سفر کرنا پڑے تو میں 1 سال بھی سفر کرتا رہوں گا۔
یہ ان کی محنت تھی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر ایک آیت کو سمجھنے کے لیے مجھے برق غماد تک کا سفر کرنا پڑے، ایک آیت ایسی ہے قرآن مجید کی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ساتھ میں فارم بھی فل کر لیں تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچ جائے گا۔ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مجھے قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ نہیں آ رہی اور مجھے یہ پتہ چل جائے کہ برق غماد جو مدینہ تو رسول سے ہزاروں میل دور کا سفر تھا، برق غماد نامی جگہ پر ایک بندہ موجود ہے جو اس آیت کا فہم و اس آیت کی تفسیر جانتا ہے، اس آیت کا فہم اس کے پاس موجود ہے، تو میں برق غماد تک کا سفر کروں گا ایک آیت کو سمجھنے کے لیے۔ یہ محدثین کی محنتیں تھیں۔ اور کثیر بن قیس یہ تابعی ہیں، کثیر بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا دمشق کی جامع مسجد کے اندر۔ دمشق کی جامع مسجد میں جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے آ کے کہا یا ابا الدرداء جئتک من المدینۃ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو درداء میں آپ کے پاس مدینہ سے آیا ہوں۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ مدینہ کون سا؟ کہا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اور پاکیزہ شہر مدینہ ہے، میں وہاں سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ بھی ملک شام، اتنا لمبا سفر ہے، یہ بھی کم از کم 1 مہینے سے زیادہ کا سفر ہے۔ تو جب اس آدمی نے کہا کہ میں وہاں سے آیا ہوں، اور آنے کا مقصد کیا بیان کیا؟ لحدیث بلغانی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کی وجہ سے مجھے پتا چلا ہے کہ آپ وہ حدیث پیغمبر رحمت علیہ السلام سے براہ راست بیان کرتے ہیں، اور میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ 1 مہینے کا سفر، کسی کاروبار کے لیے نہیں۔ جناب ابو درداء نے پھر سوال کر لیا اجیتا لحاجہ، کیا تم کسی حاجت کے لیے آئے ہو؟ سوال کیا نا آپ نے، پوچھا اس لیے ہو سکتا ہے بندہ مدینہ تو رسول سے آیا ہے، 1 مہینے کا سفر کیا ہے، اور دمشق کے اندر اسے کوئی کام ہوگا، کام کے سلسلے میں آیا ہوگا، اور ساتھ میں یہ سوچ لیا ہوگا کہ چلو ابو درداء سے ایک روایت ہی سن لوں، ابو درداء سے ایک حدیث ہی سن لوں، ساتھ میں یہ بھی سوچا ہوگا۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا اجیت لحاجہ، کسی کام کے لیے آئے ہو؟ کہتا لا، کسی کام کے لیے نہیں آیا۔ جناب ابو درداء نے دوسرا سوال کیا، ہو سکتا ہے یہ بندہ تجارت کے لیے آیا ہو، مکہ مدینہ سے اپنا مال لے کے آیا ہو، ملک شام کے اندر فروخت کرے گا، یہاں سے مال اور خریدے گا، واپس لے جائے گا، تجارت کے لیے آیا ہوگا، اور کہتا ہوگا چلو ابو درداء سے روایت بھی سن لوں۔ پھر سوال کیا اجیت لتجارہ، کیا تجارت کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا لا، لحدیث بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایک حدیث کی وجہ سے آیا ہوں جو حدیث آپ براہ راست پیغمبر کائنات علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، میں تو صرف اسی کے لیے آیا ہوں۔ تو جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ کے نبی کا ایک پیغام سنایا بشارت کے طور پہ، خوشخبری کے طور پہ، وہ یہی تھا جو پہلے میں نے بیان کر دیا۔ جناب ابو درداء کہتے ہیں کہ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ علم کے حصول کے لیے کسی رستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں، فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا گو ہوتی ہیں، فضا کے پرندے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ پوری کائنات اس کی کامیابی کے لیے دعاؤں میں لگ جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نبی رحمت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ ایک عالم دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا وہ 1000 عابد سے شیطان کے لیے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ شیطان کے لیے 1000 عابد کو گمراہ کرنا آسان ہے، ایک عالم کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث پھر انہوں نے سنائی آنے والے اس آدمی کو۔ اس میں محدثین کا طریقہ کار کیا تھا؟ محدثین کے بارے میں ہمیں تابعین میں سب سے پہلے ابو العالیہ رفیع بن مہران ملتے ہیں۔ یہ ابو العالیہ رفیع بن مہران یہ اصل میں ایران کے رہنے والے تھے۔ جب ایران فتح ہوا، مسلمان ہو کے یہ عرب میں آ گئے، حجاز میں آ گئے، اور کبھی کبھی مکہ کا سفر کیا کرتے تھے۔ جب مکہ جاتے تھے نا تو عبداللہ ابن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے اور پیغمبر کائنات کے خاص صحابی تھے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے باقاعدہ دعائیں کی تھی تہجد کے وقت میں۔ یہ عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ جنہیں کہا جاتا ہے، اپنی مسند سے، اپنی سیٹ سے اٹھ کے
رفیع بن مہران کو اپنی سیٹ پر بٹھا دیا کرتے تھے، اور قریشی لوگ غمزہو، قریشی لوگ ان کو چوکے لگایا کرتے تھے، اٹھو عبداللہ کی سیٹ سے اٹھو، تم جناب عبداللہ کی سیٹ پہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو قریشی لوگ اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کو پتہ چلا نا، تو آپ نے پھر باقاعدہ اعلان کر دیا، ان اللہ رفع الرفیع بالقرآن، اللہ تعالیٰ نے رفیع بن مہران کو قرآن مقدس کی وجہ سے عظمت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے آپ کو گوش گزار کرتا ہوں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ یہی ابو العالیہ رفیع بن مہران کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی ٹانگ پہ زخم آ گیا، اور زخم ایسا بگڑا کہ اس میں زہر پیدا ہو گیا۔ طبیب نے کہا کہ آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، جب کاٹے بغیر گزارا نہیں تو آپ کاٹ دیں اس کو۔ طبیب نے کہا نہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی نشہ آور چیز دوں گا، آپ نشے میں آئیں گے تب ٹانگ کٹے گی۔ کہنے لگے نشہ تو حرام ہے، میں نشہ نہیں لوں گا۔ تو کہا پھر ٹانگ کیسے کٹے گی؟ ابو العالیہ کہتے ہیں ایک طریقہ تمہیں میں بتاتا ہوں، کوئی بہترین قاری جو قرآن مقدس کو بڑے پیارے انداز میں، بڑے خوبصورت لحن میں اس کی تلاوت کرنے والا ہوں، آپ اس کو بلاؤ ذرا۔ تو ایک قاری صاحب کو بلایا گیا، اور جناب ابو العالیہ کہتے ہیں حکیم سے، طبیب سے کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس کھڑا ہو کے قرآن پاک پڑھے گا، میں سنوں گا، جب دیکھے نا کہ میرے چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو گیا ہے، آپ میری ٹانگ کاٹ دینا۔ قاری صاحب نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، قرآن مقدس کے ساتھ اتنی محبت، اتنی لگن، اتنا پیار، اتنے قرآن مجید کے اندر مگن ہوئے سننے میں کہ طبیب نے ٹانگ کاٹ دی، اور باقاعدہ گرم تیل کے اندر، اس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں دم دینا، وہ بھی دے دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب قاری صاحب خاموش ہو گئے، قرآن پڑھنا بند کر دیا، تو آنکھیں کھول لی اور کہنے لگے قاری صاحب قرآن پڑھو، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ قاری صاحب نے کہا ٹانگ کٹ چکی ہے، کام ہو گیا ہے۔ کہنے لگے واللہ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ تھے قرآن سے محبت۔ تو جناب ابن عباس کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی محبت کی وجہ سے جناب ابو العالیہ کو عظمت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ یہ ابو العالیہ رفیع بن مہران کہتے ہیں کننا نسمع بالروایات عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبصرۃ بالمدینہ فما نرضى الا اتیناہم فسمعنا منہم۔ کہتے ہیں کہ ہم بصرہ کے اندر ہوتے تھے، بصرہ جو عراق کا ایک شہر تھا اور مدینہ سے کافی سفر پر ہے۔ کہتے ہیں کہ بصرہ کے اندر ہم ہوتے تھے، اور بصرہ کے اندر ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث مدینہ کے اندر ایک صحابی کے پاس موجود ہے جو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے براہ راست سنی تھی۔ تو کہتے ہیں ہم بصرہ سے سفر کرتے، مدینہ آتے اس ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ یہ محدثین کی محنتیں تھیں۔ اس کے بعد جناب زکریہ بن عدی، یہ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں، ابن مبارک جو کہ حدیث کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے کمال کے محدث گزرے ہیں تاریخ کے اندر، ان کی سیرت پہ انشاءاللہ باقاعدہ ایک مضمون رکھا جا سکتا ہے، اور اگر آپ سنیں گے تو ایمان افروز ان کی زندگی کے واقعات ہیں۔ ابن مبارک کے بارے میں زکریہ بن عدی بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے نا، تو مجھے خواب میں نظر آئے، خواب میں میرے ساتھ ملاقات ہوئی، تو میں نے پوچھا ابن مبارک سے ما فعل اللہ بکا، ابن مبارک بتائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے بڑا حدیث کا کام کیا، بڑا علم کا کام کیا، اپنے دین کا بڑا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو جناب ابن مبارک فرماتے ہیں غفر علی ربی برحلتی فی الحدیث، میرے رب نے حدیث کے لیے سفر کرنے کی بنا پہ میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، حدیث کی وجہ سے، سفر کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شوق دے دے، ہم بھی حدیث کے لیے وقت نکالا کریں، پڑھا کریں، مطالعہ کیا کریں، علماء سے پوچھا کریں۔ ہمارے پاس شیوخ الحدیث موجود ہے، شیخ رحیق رحمۃ اللہ رحیق صاحب ہمارے پاس موجود ہے، آپ ان سے باقاعدہ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا ایک خزانہ دیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے اور بھی ہمارے شہر کے اندر بھی کئی علماء موجود ہیں، آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال وقت نکالا کریں حدیث کے علم کے لیے۔ نمبر 3، علی بن مدینی، علی بن مدینی جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں شامل ہیں، ان کا قول ہے قیل علی شعبی، امام شعبی سے کہا گیا، امام شعبی جو حدیث کے بھی امام تھے اور فقہ کے بھی امام تھے، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا من این لک ھذا العلم کلہ، یہ سارا علم، آپ حدیث بھی جانتے ہیں، فقہ بھی جانتے ہیں، بڑے بڑے محدثین کے آپ استاد ہیں، تو بتائیے اتنا سارا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ تو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنفی الاعتماد والسیر فی البلاد وصبر کصبر الجماعت
वबकूर कबकूर गराब। आप फरमाते हैं सब से मैंने 4 चीज़ों पर अमल किया तो अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता फरमा दिया। सबसे पहले नंबर पे बिनाफिल एतमाद, मैंने किसी एक बंदे पर भरोसा नहीं किया। एक बंदे से हदीस सुनी ना, अब उस पर भरोसा कर ले, ठीक है इसने मुझे हदीस सुना दी बस ठीक हो गया, नहीं, मैंने बाकायदा तहकीक की, उसकी उस बंदे पर रिसर्च की है कि ये जो हदीस बयान करने वाला है इसके लैलो नहार कैसे हैं, शब व रोज़ कैसे हैं, गुफ्तार किरदार कैसा है, इसकी तिजारत कैसी है, इसका खाना पीना कैसा है, इसके सच झूठ की सूरत हाल क्या है। मैंने उसकी ज़िंदगी पे तहकीक की है, फिर मैंने उससे हदीस को कबूल किया है। ऐसे नहीं है कि जिसने आकर हदीस बयान कर दी बस ठीक है जी हदीस है, मैंने ऐसे हदीस को कबूल नहीं किया, मैंने बाकायदा तहकीक की है। और दूसरे नंबर पे वसैर फिल बिलाद, मैंने एक जगह पे रह के इल्म हासिल नहीं किया। एक शहर में इल्म हासिल किया, अगले शहर चला गया, उससे अगले में चला गया, उससे अगले में चला गया, इस तरह मैंने शहरों के चक्कर लगा के इल्म हदीस को हासिल किया है। और तीसरे नंबर पे वह सब्र का सब्र जमात, मैंने जैसे एक पत्थर पड़ा होता है ना, पत्थर को आप ठोकर मारे, पत्थर को आप पत्थर मारे, पत्थर को कुछ भी मारे वो एक जगह पे पड़ा रहता, अपनी जगह नहीं छोड़ता। कहते जैसे पत्थर एक जामद चीज़ ठोस होता है ना, वो तमाम किस्म के तूफ़ानों को भी बर्दाश्त करता है। कहते मैंने ऐसे मसाइब को, तकालीफ को, परेशानियों को मैंने पत्थर और चट्टानों की तरह बर्दाश्त किया है, फिर अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है। हमारे तो आजकल तलबा बड़े ये ना वो सहल की पसंद हो गए हैं और बड़े आराम पसंद हो गए हैं। तो इसीलिए इकबाल ने कहा था ना कि ये जो आजकल के नौजवान हैं जितने सहल पसंद और आसान पसंद हो गए, इन पे परेशानी का इजहार करना चाहिए। तो बहरहाल ये हमारी आज तो मदारस की बल्कि भी ये सूरत हाल है, किसी एक मदरसे में किसी एक टाइम में खाना अच्छा ना मिले तो तालिब इल्म बाज़ ऐसे भी होते हैं, कई तो माशाल्लाह अल्लाह के बड़े नेक इंसान होते हैं ना, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, तो कुछ ऐसे भी हमें मिलते हैं एक टाइम का खाना सही नहीं मिला, बिस्तर बांधा और दूसरे मदरसे में चले गए, उसे खाना बड़ा चंगा मिलता है। हालांकि आप क्या फरमाते हैं कि मैंने पत्थरों चट्टानों की तरह सब्र किया है। और दूसरी चौथी बात वह बकूर का बकूर गराब, जैसे कौवा सुबह सवेरे सवेरे अंधेरे में कौवा अपने घोंसले से निकलता है रिज़्क हासिल करने के लिए, दाना दुनका चुगने के लिए, जैसे कौवा सुबह सवेरे सवेरे निकलता है ना, मैं हमेशा हदीस के लिए सुबह सवेरे सवेरे सफ़र करता रहा हूँ, सवेरे सवेरे सुबह जल्दी जल्दी निकला करता था हदीस के लिए। इस तरह मुझे भी जल्दी होती थी हदीस के हसूल के लिए। तो आप ये यहाँ पे सफ़र की बात कर रहे हैं कि मैंने हदीस के लिए सफ़र किए, अल्लाह ने मुझे हदीस का इल्म अता फरमा दिया। अच्छा, चौथे नंबर पे अबू हातिम मोहम्मद बिन इदरीस अल मुनज़री अर राज़ी, जो कि अबू हातिम अर राज़ी के नाम से मशहूर हैं, इनको ज़्यादातर ना अबू हातिम अर राज़ी कहा जाता है। इनके बेटे अब्दुर्रहमान ने सवाल कर लिया, अब्बू जी ये बताएं कि आपने इतना इल्म हासिल किया, इतनी हदीस आपने याद की, आपने हदीस के लिए सफ़र कितना किया था? कहने लगे मैंने 1000 फरसख, कितना सफ़र किया? 1000 फरसख पैदल सफ़र किया। और 1000 फरसख पता कितना सफ़र बनता है? 30,000 मील, 30,000 मील। और हिजाजी मील का अगर हिसाब लगाएं तो कम से कम 1600 मीटर का होता है हिजाजी मील। उस हिसाब से ये हमारी तादाद तकरीबन 48,000 किलोमीटर बनती है। कितना सफ़र किया? 48,000, ये एक अंदाज़ा है। 48,000 किलोमीटर सफ़र हदीस के हासिल करने के लिए किया। तो बेटे ने सवाल किया, अब्बा जी बस इतना सफ़र किया? कहने लगे बेटा मैंने गिना इतना है, उसके बाद मैंने गिनना छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने गिनना छोड़ दिया था, हत्ता कि 30 साल तक ही सफ़र करते रहे, इससे भी ज़्यादा तक सफ़र करते रहे। लेकिन तलब हदीस के लिए मेहनत थी उनकी, इतने लंबे लंबे सफ़र थे। अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और पूरी उम्मत की तरफ से अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बाकी 2 बातें आपके सामने अभी और रखता हूँ। नंबर 5, इब्राहिम बिन अदम। देखिए ना आजकल ये कोरोना की वबा फैली हुई है ना, तो हम असलाफ ने ये हाल भी दिए हैं। इब्राहिम बिन अदम बयान करते हैं, क़ाल इन्नल्लाह यरफ़उल बला अन हाज़िल उम्मती बिरहलत अस्हाबिल हदीस। लोग हदीस के लिए सफ़र करेंगे, हदीस को हासिल करने के लिए, हदीस को याद करने के लिए, हदीस को समझने के लिए लोग सफ़र करेंगे। उन हदीस के सफ़र करने वालों की वजह से अल्लाह ताला इस उम्मत को बलाओं से और वबाओं से महफूज रखेगा। इस उम्मत से वबाएँ ख़त्म हो जाएंगी। और आज हदीस के लिए सफ़र करने वाले बहुत कम हो गए, शाज़ो नादिर हो गए, इसलिए हम वबाओं का शिकार हैं, हम बलाओं का शिकार हैं। अगर अपने शहर के अंदर ही
ہم سفر کرنا شروع کر دیں، اس مسجد میں ایک کورس ہو رہا ہے، آپ دوسری جگہوں سے چل کے آئیں، دوسری مسجد میں کورس ہو رہا ہے، وہاں جائیں آپ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، انشاءاللہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں وباؤں سے محفوظ فرما لے گا۔ آخری بات، بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ بڑا لمبا سفر کر کے نا امام احمد کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بغداد آئے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں قید کے اندر تھے مسئلہ خلق قرآن کے معاملے میں، کہ چونکہ وقت کا بادشاہ کہتا تھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو امام احمد کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے، تو ان کو قید کر دیا گیا، باقاعدہ سزائیں بھی دی، لمبی داستان ہے ایک۔ تو امام احمد کو گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا۔ بقی بن مخلد آئے اور امام احمد سے بات کی کہ میں تو آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، حدیث سیکھنے کے لیے آیا تھا۔ تو امام احمد فرمانے لگے کہ اب اگر تم میرے پاس علم حاصل کرو گے، حدیث سیکھو گے، تو تمہیں بھی میری طرح قید و بند کی صحبتیں سہنا پڑے گی، تم پر بھی ظلم کیے جائیں گے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تم پر ظلم کیا جائے۔ بقی بن مخلد اب کیا تھا، واپس چلے جائیں گے، اگر ہمارے جیسے ہوتے تو واپس چلے جاتے کہ کتے میں بھی نہ پھنس جاواں، لیکن بڑی شاندار بات کی، کہنے لگے امام صاحب میری بات آپ میری بات مان لیں، میں فقیرانہ لباس پہنوں گا، فقیرانہ لباس پہن کے نا آپ کے گھر کے دروازے کے پاس آ کے نا میں صدا لگاؤں گا کہ مجھے خیر دے دو، صدقہ خیرات دے دو مجھے، میں صدا لگایا کروں گا، بکاری بن کے آؤں گا، مانگت اور سائل بن کے آؤں گا، میں صدا لگاؤں گا، آپ یہ کھڑکی کے پاس آ جانا مجھے کچھ دینے کی خاطر، اور جب کھڑکی کے پاس آئیں گے نا مجھے آ کے 2 حدیثیں سنا دینا، میرے لیے اتنے کافی ہوگا۔ اسی طرح کتنے سال اسی طرح کرتے رہے، فقیرانہ لباس میں امام احمد سے حدیثیں سنتے رہے۔ جب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی ہوئی نا، لوگ ملنے کے لیے آئے، باہر جب گٹھا لگا ہوا ہے، مجمع لوگوں کا علم ملنے کے لیے آئے، امام احمد باہر نکلے کمرے سے اور دوڑ لگا دی، ایک جھونپڑی کی طرف، جنگل کے اندر ایک جھونپڑی ہے، ادھر کو دوڑ لگا دی، لوگ حیران امام صاحب کو کیا ہو گیا۔ امام صاحب وہاں پہنچے بقی بن مخلد کی جھونپڑی میں، اور جا کے پہلے ان کو گلے لگایا، ملے ان کو، اور لوگوں سے بتایا کہ حدیث کا اصل شوق رکھنے والا یہ انسان ہے کہ جو فقیرانہ لباس پہن کے میرے پاس حدیثیں سیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا، محدثین کا، تابعین کا حدیث کے لیے ایک محنت کا انداز تھا، علم سفر کرنے کا انداز۔ یہ تو میں نے نا ایک آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، آٹے میں نمک بھی اس سے زیادہ ہوتا ہے جو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ اگر ہم مثالوں پہ غور کریں یقین جانے ایسے ایسے مثالیں موجود ہیں محدثین کی محنتوں کی، حدیث کے لیے مشکلات کی، حدیث کے لیے سفر کی، ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہم ان مثالوں کو جب بیان کرتے تو ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ یہ لوگ انسان تھے، اتنی مسائل برداشت کرتے رہے۔ یقین جانے ان لوگوں نے حدیث کو محفوظ کیا، اور آج ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کو محفوظ کیا، رب کائنات نے ویسے حدیث کو بھی محفوظ کیا۔ ہمارا ایمان ہے جیسے قرآن کی ایک ایک آیت محفوظ ہے، اسی طرح پیغمبر کائنات کی زبان اطہر سے نکلنے والے حدیث کے پیارے الفاظ، وہ بھی ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ اللہ نے یہ حفاظت کا انتظام خود اپنی قدرت کاملہ سے کیا، اور بندے پیدا کیے جنہوں نے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب کا بیٹھنا، اس کورس میں شرکت کرنا، اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں درج فرما لے، اور قیامت والے دن ہماری نجات کا اس کو سبب بنا دے۔ مزید بھی اس کے لیے کوشش کرتے رہا کریں، محنت کرتے رہا کریں، مزید مطالعہ کریں حدیث کا۔ اچھا یہ نا